ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم. اب یہ شیوائے تسلیم کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر حال میں صبر کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہ ہم شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. کہ اب ہماری مجبوری اس لیول پہ آ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قصہ درد سنانا ہی پڑے گا، اپنی تکلیف بیان کرنی ہی پڑے گی. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. ہمارے ساز خاموش ہیں، یعنی جو ہمارا رباب ہے یا گٹار ہے یا ستار ہے، اس کے اندر ہمارے جو سانگ ہے وہ اندر دب کے رہ چکا ہوا ہے. ہمارے ساز خاموش ہوئے میں ہیں. اور جس کو آخر میں اقبال آخری اسی میں شکوہ کے آخر میں جب ہم پڑھیں گے، وہ کہتا ہے کہ جی نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. یا جس کو کہتا ہے کہ مستراب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مدراب ہے ساز. کہ چھیڑ تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسٹرنگ کو، ذرا جس طرح ایک پلک کرتا ہے ایک میوزیشین گٹار کی اسٹرنگ کو، تو اس کے اندر سے ٹنگ کی وائبریشن آتی ہے اور اسی وائبریشنز کو وہ یوز کرتا ہوا ایک میوزک بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہ ساز خاموش ہوئے میں ہیں، اس کو ذرا ہاتھ تو لگا، اسٹرنگ کو ذرا پلک تو کر. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. کہتا ہے کہ اب ہمارے لبوں پہ نالا آ گیا ہے، یہ جرت ہم نے کر دی ہے کہ شکوہ کرنے لگے تیرے سامنے، تو اس کے لیے ہم مجبور ہیں. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. وہ اب وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ارباب وفا ہیں، جس طرح ارباب سخن ہوتے ہیں شعراء کو کہتے ہیں، تو ارباب وفا یہ جو تیرے لوگ ہیں جو تیرے ساتھ وفا کرتے ہیں، ان سے اب تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے. اور جو خوگر حمد ہیں جو تیری ہر وقت حمد کرتے رہتے ہیں، ان سے اب تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقبال ڈائریکٹلی مخاطب ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نظم کے بعد اقبال پر بہت سے فتوے لگے، بہت سے اعتراض اٹھے کہ یہ اقبال نے ریڈ لائن کراس کی ہے. لیکن آپ کو اس پوری نظم میں کہیں بھی نہیں لگے گا کہ اقبال نے وہ ایک تعظیم کا اور ایک دو کہ اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہے. اور ڈائریکٹلی کبھی ایسا ادب میں، اردو ادب میں کبھی اس طرح کا کوئی پریسیڈنس موجود نہیں تھا. لیکن ہمیں پھر بھی یہ پتہ چلے گا کہ ان شکوے کے اندر بھی جو ڈیپر میننگز ہیں وہ کتنے ڈیپ ہیں، اور اس کے اندر سے بھی شکوہ سے پھر جو جواب شکوہ نکلے گا، اور ہمارے دل کے اندر شکوہ کرتے ہوئے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں، کیا ہمارا یہ شکوہ جائز ہے یا نہیں. تو وہ اقبال ایک اصل میں مسلمانوں کے ہاں، جو ہر مسلمان کے ہاں ایک شکوہ دل میں جنم پاتا ہی ہے. اور خاص طور پر آج کل کے مسلمانوں میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت زار ہے کیا، تو یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس کو جج مت کیجیے گا. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بہت جلدی جج کرنا نہ شروع کیجیے گا، جس طرح کے بہت سے مسلمانوں نے اس دور کے کیا، اور پھر اقبال پہ فتوے لگائے اور پھر ان کو ریورس کرنے پڑے جب وہ اس کے اصل معنی تک پہنچے کہ اقبال نے اصل میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا، بلکہ اس مقصد کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. تو وہ جو کام کیا اقبال نے، وہی باقی کام جو رہتا ہے اس کو تکمیل کے لیے کیا ہے.